السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ بائی طالب، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، اگر ہم نیشنل بینک کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی سی ایل والے کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ کہاں گیا، اور اگر پی ٹی سی ایل کی بات کرتے ہیں تو یو بی آئی والے خفا ہوتے ہیں. تو آج میں یہ مختصر سے وی لاگ میں پی ٹی سی ایل، نیشنل بینک اور یو بی آئی کے حوالے سے مشترکہ طور پر بات کروں گا. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں گا، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن ہے. ناظرین، نیشنل بینک کے حوالے سے پیغام ہے جو ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں پینشنرز کا اپنے ساتھیوں کے نام، کہ سب کو چاہیے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو براہ راست لکھیں اور 25/9/2023 کو پریس میں شائع ہونے والے ان کے الفاظ کا حوالہ دیں کہ وکیل یہ بھول جائیں کہ ملتوی کرنا اور آپشن ہو سکتا ہے. جبکہ نیشنل بینک آف پاکستان کے وکیل پہلے خالد انور اور اب مختوم علی پینشن کیس آر پی نمبر 368/2017 مورخط 24/10/2017 کے لیے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. جیسا کہ حال ہی میں سماعت کی تاریخیں 15/11/2023 اور 8/12/2023 تھی، اور اب خبر آئی ہے کہ بینک کے وکیل مخدوم علی نے 12 جنوری 2024 تک ملتوی کرنے کی درخواست عدالت میں جمع کروائی ہے. اس لیے چیف جسٹس قاضی صاحب سے گزارش ہے کہ پینشنرز بشمول بیواؤں کی درخواستوں کو ہمدردی سے سنیں اور بینک کے غیر ضروری ٹال مٹول کے ہتھ کنڈوں کو روک کر انصاف فراہم کیا جائے. پینشنرز نیشنل بینک آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ قاضی فائز صاحب کو براہ راست لکھیں اور 25/9/2023 کو پریس میں شائع ہونے والے ان کے الفاظ کا ضرور حوالہ دیں. اور یہ گزارش کی گئی ہے پینشنرز بشمول بیواؤں کی درخواستوں کو ہمدردی سے سنیں، یہ کہا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، اور بینک کے غیر ضروری ٹال مٹول کے ہتھ کنڈوں کو روک کر انصاف فراہم کیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر کیسز کی طرح ان کا کیس بھی بڑا تاخیر کا جو ہے وہ شکار ہے. اور ناظرین، آج ذرا مزید تفصیل آپ کو بتا دیں کہ جو کیس لگا ہوا تھا ای او بی آئی کے حوالے سے، وہ کچھ یوں ہے کہ محمد اشرف چودھری عبد الرحمان اور کے خٹک صاحب نے جو پینشن ای او بی آئی پینشن اضافے کے ساتھ ساتھ ای او بی ادارے کے ملازمین جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم ہیں اور ان کی اس ای او بی آئی فنڈ سے تنخواہ اور پینشن لینے کے معاملے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا کہ اس فنڈ سے صرف اور صرف ای او بی آئی کے پینشنروں کو پینشن کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی مقصد کے لیے یہ فنڈ استعمال نہیں ہو سکتا. اور اس بات کو بھی چیلنج کیا گیا تھا کہ ای او بی آئی سٹاف یونین اس فنڈ کے میڈیکل چھٹیوں کے پیسے کسی بھی قسم کا قرض جس میں ہاؤس الاؤنس، کار اور موٹر سائیکل الاؤنس نہیں لے سکتے تھے، جس پر محترم جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے محکمہ ای او بی آئی سے گزشتہ 2 تاریخوں پر وضاحت طلب کی. یعنی یہ لنگر آن ہونے کا معاملہ صرف نیشنل بینک تک محدود نہیں ہے. جواب دینے کے لیے وقت اور مہلت طلب کی، جس پر محترم جناب جسٹس محسن اختر کیانی نے ان کو 10 ستمبر 2023 تک کا وقت دیا، اور 10 دسمبر کو محترم جسٹس صاحب کی چھٹیوں کی وجہ سے، یہ آپ کو ویسے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، پیشی مؤخر ہو کر مورخہ 28 جنوری 2024 کو پیشی کے لیے مقرر کی گئی تھی. چونکہ ای او بی آئی کے پاس اس فنڈ سے تنخواہیں اور دیگر مراحت لینے کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں تھا، اس لیے آج بھی یعنی کہ 8/1/2024 کو پیشی پر یہ جواز بنایا گیا کہ ہمارا وکیل آج پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی وجہ سے اسلام آباد عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، جس پر محترم جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے 18 اپریل 2024 کی تاریخ مقرر کر دی. بات یہ ہے کہ وہ تو پشاور ہائی کورٹ سے گئے تھے جو چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا شاید، اور بہت زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، تو کوئی جواز نہیں بنتا 18 اپریل 2024 کی تاریخ اس کیس میں دینے کی جو 2017 سے لٹکایا جا رہا ہے. معزز عدالتوں کو اس پر نظر کرنی چاہیے. اور اب پینشنرز کا ایک بڑا سوال آیا پی ٹی سی ایل پینشنرز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. یہ میسیج ایک کیا گیا ہے، اسے مختصراً ہم آپ کو بتا دیتے ہیں.
یہ ایک اطلاع کے مطابق پی ٹی سی ایل جو ریٹائرڈ امپلائیز پینشنرز کراچی میں ہیں ان کا یہ کہنا ہے. میں بلکہ آپ کو یہ پڑھ دیتا ہوں، بعد میں آپ کا اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں گا. پی ٹی سی ایل ریٹائرڈ امپلائیز پینشنرز فرام کراچی اینڈ اطہر جاوید صوفی آف ٹیلی کام پائنیئر فورم، سید راشد انور عبد الخالق اینڈ ایاز جعفری فرام لاڑکانہ has appealed to PTCL pensioners all over the country not to vote for anyone in the upcoming elections. Because for the past decades, pensioners have appealed to officials of political parties and ministers of all levels at one level or the other. But no minister has given any help. Rather, PTCL continued to support the administration, so PTCL pensioners are not allowed to vote for any political party. PTCL appeals to all pensioners across the country to boycott the 2024 election and spread this message to fellow pensioners in their respective cities. That 40,000 pensioners, including 12,000 widows, and there no politician has supported to get the legitimate rights of the family member, while the two federal ministers of Karachi have been working only on false promises and declarations. Now it is the duty of PTCL pensioners and their families to they should boycott the election. ناظرین سن لیا آپ نے. مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کچھ تنظیموں کے نام دیے گئے ہیں اور یہ پینشنر سے کہا گیا ہے کہ آپ آئندہ آنے والے الیکشن میں، کیونکہ کسی نے بھی حکام بالا میں سے ہماری بات کبھی بھی نہیں سنی، کوئی پارٹی بھی ہماری مددگار ثابت نہیں ہوئی، اور یہ حقیقت ہے، اس لیے ہم اس کا بائیک آؤٹ کریں گے اور ہمیں بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. اس پہ میں اپنا نقطۂ نظر پیش کر دیتا ہوں. میرے خیال میں بجائے اس کے کہ آپ بائیک آؤٹ کا اعلان کریں، ایک حقیقت آپ کے سامنے بھی اس حوالے سے دیں گے، فیکٹس اینڈ فگرز کے حساب سے، اسٹیٹسٹکس کے حساب سے، ملکی افرادی جو ایک پاپولیشن ہے اس کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کو جس کی برسر اقتدار آنے کی امید ہو، جس طرح گورنمنٹ آف پنجاب والوں نے مریم نواز صاحبہ سے پہلے ہی معاہدے کر لیے کہ جی آپ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مطالبات مانیں گے، اینڈ نو باڈی ٹولڈ می انڈر وٹ کیپیسٹی. تو اب جو ممکنہ طور پر جس کی حکومت آنے کے چانسز ہیں ان سے آپ مل سکتے ہیں، ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ریٹرن، آپ کا جو چیئرمین کا ہیڈ ہے وہ ریٹرن دے کہ ہم آپ کے یہ ڈیمانڈ جو ہے نا ہم آپ کی قبول کریں گے. تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا ایک گروپ ایک پارٹی سے ایشورنس لے لے، دوسرا گروپ دوسری پارٹی سے ایشورنس لے لے، اور اگر ڈیوائیڈ ہو کے بھی ان کی ووٹ پڑیں تو وہ اچھی خاصی تعداد ہوگی. یہ سیاستدانوں کا جو سامنا ہے وہ تھوڑا سیاست سے آپ کو کرنا پڑے گا. اور رہا بائیک آؤٹ کا معاملہ، تو یہ حقیقت آپ کو تسلیم کرنی چاہیے کہ اس وقت ملک میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے، اور ابو 50 سے لے کے 70 اور 80 تک جو ہے نا وہ چند فیصد آبادی ہے جس کا بوجھ نہیں ہے آپ کے جو سیاستدان ہیں ان پہ. تو اس لیے کچھ لو اور کچھ دو کے حساب سے یہ کیجئے، بائیک آؤٹ کا فائدہ کچھ بھی نہیں. اور ویسے بھی بینگ پاکستانی آپ کو اپنے ووٹ کا حق جس کے بھی مناسب آپ سمجھیں آپ کو ادا کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کو آپشن لیں. تھینکس فار واچنگ.